اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ آج امام ہشتم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقع پر ہم اس پروگرام کو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور قبل از یہ کہ ہم امام کی تعلیمات کے بارے میں بات کریں، امام کے وہ اقوال جو ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور نوجوانوں کے لیے خصوصاً علم کے دریا ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم بات کریں گے آج امام ہشتم کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ آج لکھنؤ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید رضا کاظم تقوی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی امام کی شہادت کے بارے میں تو سب سے پہلے جو ہمیں حدیث سمجھ میں آتی ہے وہ حضور سرور کائنات کی یہ حدیث ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ لیکن خصوصاً جب بھی ہم امام ہشتم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیونکہ سارے ائمہ معصومین علم کا دریا ہیں اور ہر ایک نے علوم آل محمد کو نشر بھی کیا ہے، لیکن خصوصاً جب 8ویں امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کو عالم آل محمد بھی کہا گیا ہے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو یہ لقب ملا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ اور اس شہادت کے موقع پر سب سے پہلے امام کی خدمت میں، ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں پرسہ، اور جو آپ نے سوال کیا اس کے سلسلے سے یہ کہ علوم آل محمد کے سلسلے سے جب بات آتی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی جو حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی کہ ہم میں کا ہر ایک محمد ہے، جی، پہلا بھی محمد ہے، درمیان میں جو آنے والے ہیں وہ بھی محمد ہے، اور جو آخر میں آئے گا جو پردہ غیب میں وہ بھی محمد ہوگا۔ بے شک۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ان کے علم کے سلسلے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا علم بھی برابر ہے، ان کے کرداروں کو اگر دیکھا جائے تو کردار بھی سب برابر ہیں، ایک سے ہیں بالکل، اور اگر ان کی صفات اور ان کے اوصاف اور ان کے کمالات کو دیکھا جائے تو وہ بھی سارے برابر ہیں، کہیں کوئی فرق نہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں جو دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے حفظ مراتب، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی باپ ہے اور اس کے بعد بیٹا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ باپ نے مثلا پی ایچ ڈی کی ہے، بیٹے نے ڈیلیٹ کر لی، آنے والے وقت میں وہ ڈاکٹر سے اوپر ایک پی ایچ ڈی سے اوپر لے لی ڈگری، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باپ سے اوپر ہو گیا۔ جی، ظاہری بات ہے کہ وہ باپ ہی رہے گا، چاہے وہ بی اے گریجویٹ رہا ہو اپنے زمانے میں، اور اس کے بعد اس کا پوتا ہے مثلا وہ اور زیادہ علم کے منزلوں میں آگے بڑھا۔ تو یہاں بھی جو حفظ مراتب ہیں ان کے لحاظ سے پیغمبر کیونکہ سب سے پہلے ہیں اور پہلا نور، پہلی تخلیق، اور کیونکہ اس کے بعد یہ انوار سارے ہیں تو سب میں صفات و کمالات برابر ہیں۔ لیکن جب حفظ مراتب کی بات آتی ہے تو خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ مولا آپ پیغمبر کے سلسلے سے بیان کریں کہ آپ ان کے کیا ہیں، تو کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں غلام ہوں۔ کیا کہیں، آپ تصور کریں کہ ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اور خود پیغمبر اسلام کے بارے میں جب مولا کائنات سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں ان کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ جی، تو اب ظاہری بات ہے کہ جو آقا اور غلام کا مرتبہ ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن جو ایک بھائی اور دوسرے بھائی کا رشتہ ہے اس میں بھی فرق ہے بہت زیادہ۔ اسی طریقے سے جب آل محمد کی بات آتی ہے اور اس میں ائمہ کرام کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سبھی علم کی منزلوں میں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ بے شک۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کو آپ دیکھیں جن کا نام ہی باقر العلوم کہا گیا کہ بھئی علم کو شگافتہ کرنے والا، تو اب ظاہری بات ہے کہ ان کے دور میں جو کچھ ہوا اس سے بڑھ کر چھٹے امام کا دور آ گیا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، جس کے اندر علم فقہ اور اتنی زیادہ اور دیگر علوم کو بھی اتنی زیادہ ترقی حاصل ہوئی کہ خود علم فقہ میں فقہ جعفری، جبکہ کہنا چاہیے کہ فقہ یہ اسلامی ہے، فقہ اسلامی فقہ جعفری ہے، لیکن اس فقہ کو ایک الگ نام دے دیا گیا باقاعدہ، یعنی اسلامی فقہ کو فقہ جعفری کے نام سے پہچانا جانے لگا، اتنا زیادہ اس علم کا اور اس زمانے کے جو ان کے کارنامے ہیں اس کا چرچا ہوا۔ تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک سے ایک سائنسداں بھی پیدا ہوئے، ایک سے ایک علوم مشرقیہ کے جاننے والے، مثلا دیگر علوم میں مہارت حاصل کرنے والے سب ان کے دور میں نظر آئیں گے۔
انہی کے شاگردوں میں جناب جابر بن حیان دیگر اور افراد ہیں۔ تو جب کسی شعبے کا تعلق کسی فرد سے ہوتا ہے اور اس میں کام زیادہ ہوتا ہے جی تو ظاہری بات ہے کہ وہ شخصیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، بے شک، اور ایسا نہیں کہ اور لوگوں نے اس پر کام نہیں کیا یا اور ائمہ کے دور میں وہ چیزیں نہیں رہیں، لیکن جو حالات تھے ان میں فرق رہا۔ جی امام رضا علیہ السلام کا دور، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، یہ وہ ادوار ہیں کہ جن میں خود حکومت بھی ان کے ساتھ ہے جی بعض مواقع پر، چاہے اسے مصلحتاً کہیں، سیاستاً کہیں، مجبوری کہیں، جو بھی کہہ لیں ان کی بات۔ جی خود حکومت امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا رہی مثلا، اب جبکہ بادشاہ جو ہے وہ امام کا سخت دشمن ہے، کون نہیں جانتا کہ مامون رشید، ہارون رشید، یہ پورا ایک سلسلہ بنی عباس، یہ سارے وہ ہیں جو اگر موقع مل جائے تو فوراً قتل کر دیں، جی لیکن یہ قتل کرنے کے ارادے سے بھی قتل نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کو عہدہ دینا پڑ رہا ہے کہ ولی عہد بنا دیا۔ تو امام رضا علیہ السلام کو جب ولی عہدی ملی تو آپ نے اسے پہلے قبول نہیں کیا تھا، لیکن صرف مسلمانوں کی ترویج و نشر و اشاعت، ان کی بقا کے لیے کہ بھئی ہم اس عہدے کو لیں گے تو ہم اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جن کو وزارت کا عہدہ دیا گیا، اور جب علی بن یقطین سے یہ سوال کیا خود مولا نے کہ تمہیں یہ عہدہ دیا گیا تھا، اور وہ امام سے ملنے گئے، مشہور واقعہ ہے، تو امام نے ان سے ملنے سے انکار کیا، بڑے پریشان ہوئے کہ مولا میں آپ کے در پر آیا ہوں اور امام نے منع کر دیا۔ یہ بھی اچھا مولا کے چاہنے والے نے کہا میں جب تک ملوں گا نہیں جاؤں گا نہیں۔ بڑی مشکل سے پھر امام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ تمہارے پاس ابراہیم جمال کے لیے وقت نہیں تھا، جی جی تو لہٰذا میرے لیے بھی تمہارے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اب انہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے ایک عام آدمی کو، جو ابراہیم جمال ان کا دوست رہا تھا کبھی، لیکن کیونکہ بہت ہی غریب اور بہت ہی عام آدمی تھا وہ ان کے مقابلے میں، کیونکہ یہ وزارت کے عہدے پر تھے، تو جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے وقت نہیں دیا اس کو۔ بہرحال امام تو امام ہوتا ہے، تو پردہ غیب سے بھی امام دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا حالات ہیں وہاں کے، اور وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ واقعات وہ ہیں کہ جن سے آج بھی ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ ہم اگر کسی عہدے پر فائز ہو گئے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ امام کی نظروں سے ہم پوشیدہ ہو گئے، ہم جو چاہیں وہ کریں، کہ جس کو چاہیں وقت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں اپنے ساتھ رکھیں اور جس کو چاہیں دھکا مار دیں مثلا۔ امام ہماری ہر کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، اگر ہم کسی غریب کو اپنا وقت نہیں دے رہے اور اس کی مدد نہیں کر رہے، اور سیاست کے تحت ہم کو جو عہدہ ملا ہے ہم ان لوگوں کو ساتھ دے رہے ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں جب تک عہدہ ہے، کل جب عہدہ چلا جائے گا وہ سب چلے جائیں گے۔ تو جب ہم امام کے دربار میں جائیں گے اور پھر دعا کریں گے مولا ہمیں پھر جیت کے دوبارہ دلوا دیجئے موقع، تو اب تو موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایک بار امام نے موقع دیا۔ یہی واقعہ جو اس وقت کا ہے تاریخ میں، وہ آج ہمارے لیے عبرت ہے جی کہ ہم جب عہدے پر ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ابراہیم جمال کے لیے جو وقت نہیں نکالا علی بن یقطین نے، تو امام نے اسے منع کیا۔ اس کے بعد جب کہا کہ مولا اس کا تدارک، کہا کہ جاؤ جا کے معذرت کرو اس سے۔ کہا مولا میں کیسے جاؤں، یہ تو اتنی دور، وہاں میں یہاں مدینے میں۔ امام نے کہا ایسے اونٹنی باہر کھڑی اس پر سوار ہو کے جانا۔ خیر بہرحال واقعہ مختصر کرتے ہوئے پہنچے، جی اور جب کہا کہ معاف کر دو تو وہ بھی حیران، دق الباب کیا، اندر بلایا، اس کے بعد سب بات ہوئی، تو کہا کہ ایسے نہیں، سند لے کے جاؤں گا۔ اس نے اپنا پیر کا نشان گال پر بنایا، یہ وزیر تھے، زمین پر لیٹ گئے، اور ابراہیم جمال اس نے اپنا پیر کا نشان میں کہا یہ جا کے مولا کو دکھاؤں گا۔ یعنی جب تذلیل اپنی کروا لی اتنی کہ اس بات سے یقین ہو گیا، تو امام کا علم اس حد تک ہے۔ تو علوم آل محمد کے سلسلے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر امام کا علم جو ہے وہ ظاہراً بھی ہے اور باطناً بھی ہے۔ یقیناً۔ حضرت اب اگر بات کریں امام ہشتم کے بارے میں، خصوصاً مامون رشید کے اس دور میں جو اس نے تمام علماء کو اکٹھا کر کے مناظرہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ شاید ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی وہ تمام مشعل راہ ثابت ہوں کہ معصومین کا قول، معصومین کا فعل اور عمل جو ہوتا ہے وہ ہر ایک شخصیت، ہر ایک انسان کے لیے نمونہ عمل کیسے بنتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مناظرے کے اوپر اگر آپ کوئی ایک ایسا مناظرہ جس کے سوالات بھی ہوں اور اس کے جوابات بھی ہوں، اور جوابات بھی اس طریقے سے کہ سوال ہی جب خراب ہو اور غلط ہو تو امام کس طریقے سے سوال صحیح کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ جی، بعض جو مناظرے ہیں ان میں کیفیت ایسی رہی کہ کچھ کبھی یہودیوں سے ہوئے ہیں، کبھی عیسائیوں سے ہوئے ہیں۔ جی خود جو مسلمانوں میں بڑی شخصیتیں مشہور تھیں ان کے نام بھی سامنے آتے ہیں کہ وہ علم کے میدان میں بہت تھے، لیکن جب ائمہ کے دور میں آئے ہیں، یا یحییٰ بن اقسم ہوں یا دوسرے اور،
انہوں نے جب آ کر امام کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنے کی کوشش کی تو ایک ہی سوال سے مثلا امام تقی جواد ہوں چاہے امام رضا علیہ السلام کا دور ہو، ایک ہی سوال مثلا کیا، اور سامنے والے نے جو بہت بڑا عالم تھا مثلا اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ حج کے سلسلے سے اگر کوئی وہاں پر احرام باندھے ہوئے ہے اور اس نے اسی طریقے سے جانور کو ذبح کر دیا یا اسے مار دیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس طرح کے سوالات ہوئے۔ تو امام نے کہا کہ پہلے تیرا سوال ہی غلط ہے، پہلے یہ بتا کہ وہ کس حالت میں تھا، احرام کی حالت میں تھا، کون سا احرام تھا، عمرے کا تھا کہ حج کا تھا، اس کے بعد وقت کون سا تھا، جانور کون سا تھا، گھڑی کون سی تھی، تمام اتنی ساری چیزیں پوچھی کہ آخر میں اس کو کہنا پڑا کہ یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو آپ ہی بتا دیجیے اس کا جواب۔ تو مولانا سے پھر بتایا، یعنی امام کو وہ ساری شقیں معلوم تھی۔ امام رضا علیہ السلام کے سامنے بھی مامون کے دربار میں اکثر ایسے مناظرے ہوئے کہ جن کے اندر باہر سے لوگ آئے، عیسائی تھے، یہودی تھے، نصارہ، آنے والے سوال کرتے تھے، اور جب ان کے سوالات ہوتے تھے تو خود بادشاہ بھی سنتا تھا بیٹھ کر، اور سننے کے بعد وہ یہ غور کرتا تھا کہ یہ جو آنے والے عالم ہیں ایک کے بعد ایک امام کے سامنے آ رہے ہیں، اور امام مثلاً ان کے سامنے اگر کم سنی کا عالم ہے تو بھی، اور اگر امام اپنے جوانی کی عمر میں ہیں تو جو جوابات امام دے رہے ہیں وہ جوابات ایسے ہیں کہ ان جوابات کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ بے شک، یعنی یہ بھی نہیں کہ خالی ہم نے سوال کا جواب دے دیا تو انسان سمجھ گیا کہ یہ ہمارا ایک سوال کا جواب، جیسے آپ نے سیدھا سوال کیا میں نے سیدھا جواب دے دیا، لیکن امام نے جو سوالات کے جوابات دیے اس کو سمجھنے میں بھی علم چاہیے۔ تو اس منزل پر اب کیونکہ جو آپ نے بات کہی کہ بھئی ان کو خاص طور سے علوم آل محمد کی جو سند دی گئی کہ ان کو کیوں کہا گیا، کیونکہ 5ویں امام کو مثلا کہا گیا، 6ٹھے امام کا زمانہ آپ دیکھ لیں، خود 7ویں امام کا یہ دور وہ ہے، اور 8ویں امام کا خاص دور کہ جس میں انہوں نے علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا، اور جتنے زیادہ علوم کو ترقی ان لوگوں کے دور میں ملی اتنے دیگر ائمہ کے دور میں مشکل سے ملی، کیونکہ ایک تو مناظروں کا زمانہ بھی نہیں تھا مثلا، اور بادشاہوں کو جنگیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں تھیں، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بادشاہ ان کو کسی بھی وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر امام سامنے آ گئے اور ان کے علم کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے یا اور ان کی کشش کسی وجہ سے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت خطرے میں آ جائے۔ مثلا یہی امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب خود بادشاہ نے کہا کہ آپ جائیے اور جو نماز ہے عید کی وہ آپ پڑھا دیجئے، مشہور واقعہ ہے، اور جب امام نے کہا کہ میں پڑھاؤں، میں چلا جاؤں، تو اس نے کہا بالکل میں چاہتا ہوں آپ ہی پڑھائیں۔ امام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، روایت کے جملے ہیں، پوری شان و شوکت کے ساتھ جب نکلے ہیں ننگے پیر، اور جب جانے لگے اور سفید عمامہ سر پر اور لباس اور زیب تن کیا، اور اس کے بعد جب چلے تو لوگ جوق در جوق پیچھے چلنے لگے، حتیٰ کہ لوگ چھتوں پر چڑھ کے دیکھنے لگے، بچے عورتیں، کہ بھئی امام جا رہے ہیں اور امام کی سواری جا رہی، تو کیسے ایک شور گریا برپا ہو گیا کہ امام جا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ تو یہ خبر بادشاہ تک پہنچی فوراً کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مصلی تک پہنچ جائیں، جو جگہ ہے اس کا نام ہی مصلی رکھا گیا ہے، آپ جائیں گے مشہد میں انشاءاللہ دیکھیے وہ جگہ انشاءاللہ۔ تو وہاں تک امام پہنچیں اس سے پہلے وہ بادشاہ تک خبر پہنچا دی گئی کہ جتنی ہجوم، جتنے جوق در جوق لوگ امام کے پیچھے چلے ہیں اور آ رہے ہیں اور رفتہ رفتہ اور آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے، لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں، پھر وہ جو خطبہ دیں گے اور اس کے بعد کیفیتیں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس نے وہاں سے فوراً آدمی بھیجا اور کہا امام سے کہ آپ واپس آ جائیے، اور بہتر ہے کہ جو پڑھاتا ہے، ایک روایت میں کہ اس نے کہا کہ میں خود ہی آ رہا ہوں، ایک روایت میں کسی اپنے دوسرے آدمی کو کہا، وہ امام کی جگہ گیا، اس نے نماز پڑھائی، امام واپس آ گئے۔ یعنی اتنا خوف تھا ان لوگوں کو۔ مطلب یہ سرکار یہی اسی پولیٹیکل انبلڈ کو کہتے ہیں، کس طریقے سے پولیٹیکلی چیزوں کو یہاں پر پیش کیا ہے، اور خاص طور سے اسی لیے ولی عہدی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج یوم شہادت امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں۔ یقیناً ناظرین ہمارے ہر ائمہ کی صفت، ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور نمونِ عمل بھی ہے۔ آئیے ہم کچھ اور سوال بھی لیتے ہیں آقا کی خدمت میں۔ آقا جب ہم بات کرتے ہیں امام کے بارے میں تو ہمیں ایک لقب ملتا ہے اور جس کو ہم غریب الغربا کہتے ہیں، تو امام کے لیے یہ لقب کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی بھی ایک علت ہے اصل میں ائمہ کے سلسلے سے کہ زیادہ تر جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی گزری ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں، مشکلات رہی ہیں، لیکن کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے دور طوس میں لا کر رکھا گیا یعنی تھا، عرب سے عجم میں ہاں عجم میں آ گئے تھے، وادی طوس میں تھے، مشہد جو جگہ ہے کہلاتی ہے،
یہاں پر جب امام کی رحلت ہوئی ہے اور امام کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو آپ کی شہادت کے وقت کیونکہ کوئی اولاد موجود نہیں تھی، یہ ایک بہت کہنا چاہیے المیہ ہے، اور عالم اسلام کے لیے بھی سوچنے کا، فکر کا مقام ہے کہ وہ امام کہ جس نے اسلام کے لیے سب کچھ کیا، دین کے لیے سب کچھ کیا، دین کے لیے اپنے آپ کو آل محمد نے لٹا دیا، ان کی شہادت کے وقت خود ان کے فرزند موجود نہیں ہیں، غیب سے امام تقی جواد پہنچتے ہیں، اور آپ پہنچنے کے بعد امام سے ملاقات کرتے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ اس کے بعد پھر وصیتیں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں. تو امام کو جو غریب میرا ایک سوال اور بھی ہے، کیونکہ ہم جب امام کے بارے میں جو بات غریب الغربا کہا گیا وہ اسی وجہ سے، جی مطلب جو مدینے سے اور مدینے سے عرب سے عجم اس عالم میں تھے کہ کوئی بھی اپنا نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر امام اشتم کی جب بات ہوتی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ان کی اولادوں کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، اور جب بھی ہم رضویہ سادات کی بات کرتے ہیں تو سادات رضوی یہ جو کہا جاتا ہے تو وہ کس انداز میں اور کیسے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے گا؟ جی یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ بعض افراد کے نزدیک یہ بات مطلب ایک عام میسج جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے کئی اولادیں تھیں جی، اور ظاہری بات ہے کہ ائمہ کی مثلا کئی اولادیں ہوئی ہیں، لیکن جو سلسلہ چلا ہے اور جو عصمت کا سلسلہ ہے وہ ایک ہی امام سے ہے. اس کے بعد دوسرے کوئی امام ہوئے مثلا، اور اولادیں جو ہیں وہ دوسرے اس میں رہیں. تو امام رضا علیہ السلام کے لیے ایک روایت علامہ مجلسی کی مثلا یہ ہے کہ 2 اولادیں تھیں، جی، لیکن جو معتبر ترین روایت ہے اس میں ایک امام تقی جواد علیہ السلام تھے، اور امام تقی جواد علیہ السلام کے 2 فرزند، جی، ایک امام علی النقی علیہ السلام اور ایک جناب موسیٰ مبرقہ. کہ آپ 6 اختران میں جائیں انشاءاللہ زیارت کریں ایران میں قم میں، تو آپ دیکھیں گے میں گیا ہوں اس روضے پر، اور کیونکہ ہمارے جد ہیں وہ، تو 6 اختران میں اس جگہ کا نام ہی 6 اختران رکھا گیا کہ 40 ستارے جو ہیں وہ ان کے گرد ہیں، اختر کہتے ہیں ستارے کو، اختران. تو جہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کی بات آتی ہے وہاں موسیٰ مبرقہ کی بات بھی آتی ہے. جناب موسیٰ مبرقہ کیونکہ بہت خوبصورت بھی تھے تو لہذا چہرے پر ایک پارچہ سا ڈالے رہتے تھے، تو ان کی اولاد سے جو سلسلہ چلتا ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ شرف کے لیے ہم اپنے آپ کو اگر تقوی اور رضوی ایک ساتھ لکھیں، جی، التقوی اور رضوی کر کے لکھ دیں، یا تقوی لوگ اپنے کو رضوی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جی، کیونکہ ہم لوگ تقوی ہیں، امام تقی جواد علیہ السلام کی اولاد جناب موسیٰ مبرقہ کے اولاد سے ہیں، تو ہم لوگ رضوی سلسلے سے ہو گئے. تو جتنے بھی تقوی ہیں وہ رضوی ہیں، اور جتنے رضوی ہیں وہ بھی تقوی ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد، اور ان کے بعد جو 2 بھائی ہوئے امام علی نقی علیہ السلام اور جناب موسیٰ مبرقہ، تو جناب امام علی نقی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بھی اپنے کو تقوی کہہ سکتے، رضوی کہہ سکتے ہیں. اگر کیونکہ جب ہم غریب الغربا کہتے ہیں تو امام کی زیارت کے لیے بڑا تاکید کی گئی ہے، اور معصومین نے بھی کہا ہے، تو اس زیارت کا کیا سلسلہ ہے اور کس طریقے سے اس کو تعلیم دیا گیا ہے؟ زیارات کے لیے کہ سب سے پہلا لفظ جو آیا ہے ہمارے ہاں زیارت کے لیے، خاص طور سے جناب معصومہ کی زیارت ہو، معصومہ قم کی زیارت، خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے معصومہ قم کی زیارت قم میں جا کر کی اس نے گویا میری زیارت کی، میری زیارت. اور ساتھ میں ایک لفظ ہے کہ معرفت کے ساتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، معرفت کے ساتھ. یعنی ہم زیارت تو کر کے چلے آتے ہیں کہ ہم گئے معصومہ کے روضے پر، ہم نے جا کے سلام پڑھا اور اس کے بعد وہ زیارت کی کتاب اٹھائی، اس میں بڑی سی زیارت لکھی ہے، ہم نے وہ پڑھ دی، لیکن ہمیں اس میں پتہ نہیں رہتا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. خود معصومہ کے کردار کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ معصومہ کو معصومہ کیوں کہا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے، اور ان کا مرتبہ اسی سے اندازہ لگائیں کہ 3 معصوموں کا انہیں حصار ملا ہوا ہے، خود امام موسی کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور ان کے بھتیجے امام تقی جواد علیہ السلام، تو ان کی پھوپھی ہیں. تو ان لوگوں نے جن سے بھی روایتیں موجود ہیں، خود امام تقی جواد علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ جناب معصومہ کی زیارت کرنا انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے. اور جب امام نے کہا، امام رضا علیہ السلام نے کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، لیکن لفظ معرفت شرط ہے. تو جو 14 کی فہرست میں نہیں ہے جب اس کی زیارت ہم کرنے جائیں تو معرفت کا لفظ ہے. تو جو 14 کی فہرست میں شریک ہیں معصومین 14، جب ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں تو پہلا ہی یہ لفظ ہے کہ معرفت. اب اگر ہم معرفت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں تو معرفت کے معنی کیا ہیں؟ مختصراً میں بتا دوں یہاں پر کہ معرفت یعنی جیسے اللہ کی معرفت کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تک ہمیں معرفت نہ ہو ہم اللہ کی کتنی بھی عبادت کر لیں، اس کی عبادت وہ قبول کر لے، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو. مولا نے خود فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
خود مولا کائنات کا قول ہے بے شک کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب امام کی ہم زیارت کے لیے جائیں تو پہلے اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے ضمیر کو صاف کریں. جو اپنے دل میں کسی کی برائی یا قدورتیں یا نفسہ نفسی کا عالم ہے، یا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم صاحب زیارت کر کے آئیں گے تو بڑے کہلائیں گے، اور زیارت کرنے جا رہے ہیں تو صاحب وہاں جا کر دیکھیں گے ایران کتنا خوبصورت ہے، ایران میں کیا کیا چیزیں ہیں. میرا جو سوال وہ بہت اہم پہلو یہ تھا کہ جب ہم اس سوال کو لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں، زیارت مطلب جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اپنی روزمرہ کی نماز پنجگانہ کے بعد، تو سب سے پہلے ہم زیارت پڑھتے ہیں حضور سرور کائنات مولا کائنات اور پھر امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی سارا سلام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت یعنی سلام سے ہوتا ہے. لیکن 8ویں امام کی خصوصی زیارت جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے وہ کیوں ہے؟ خاص طور سے اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں جب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعض الفاظ بہت اہم ہیں، اور معصومین کی جتنی بھی زیارت، اصل میں زیارت کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. زائر کہتے ہیں جو دیکھنے والا ہے، زیارت کرنے گیا ہے. تو جب وہ زیارت کرتا ہے یعنی ایک طرح سے وہ دل کی آنکھوں سے اپنے آپ کو امام کی طرف متوجہ کر لیتا ہے کہ دیکھ رہا ہے. گویا اس نے اب امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء. تو جب یہ کہے گا معین الضعفاء تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. غریب الغربا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام کے اوپر کون سے ایسے مصائب گزرے کہ ان کو، یا تو امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ غریب الغربا تھے، وطن سے دور تھے، یا امام رضا علیہ السلام کو. اس کی وجہ میں نبی بیان کی کہ کیونکہ وطن سے دور تھے اور وقت انتقال کوئی موجود نہیں تھا، اللہ اکبر، اور جو فرزند باعجاز پہنچا اس کی وجہ سے غسل و کفن و ساری چیزیں ہوئیں. تو امام اس حالت میں تھے کہ جہاں پر انسان جو ہے انتہائی، جیسے وہ غریب نہیں کہ جس میں پیسہ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں غریب ہیں، تو ہم اگر امام کو غریب کہہ رہے ہیں تو غریب الغربا سے اس لیے کہا گیا کہ یہ اس عالم میں تھے کہ جب ان کا کوئی اپنا ان کے پاس نہیں تھا. اللہ اکبر. کیونکہ ہم شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چند جملے مصائب کے کہ جس کے ذریعے جو اشک ہیں وہ ہمارے آنکھوں سے نکل پڑیں، اور کیونکہ مال مجلس اور مال گفتگو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نذران عقیدت پیش کریں اپنے معصومین کو. امام کی شہادت کے سلسلے سے صرف اگر ہم تصور اتنا کر لیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جب لوگ رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو تسلی و تعزیت دیتے ہیں تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چاہنے والا قریب ہے، اور اگر کسی کا باپ گزر گیا تو بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے شفقت سے، محبت سے. اور اگر باپ کے انتقال کی خبر بیٹے کو ملی تو کم سے کم بیٹا باپ کی تدفین میں اور ساری چیزوں میں شریک رہتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو آپ کیونکہ اس مقام پر تھے کہ جہاں سے اپنے اولاد سے دور تھے، بچوں سے دور تھے، اور امام جب پہنچے ہیں تو کیونکہ ظلم کی انتہا یہ ہو چکی تھی کہ ابھی آپ کے والد امام موسی کاظم علیہ السلام کا جب وقت شہادت قریب آیا تو جنازے کو لے جا کر زنجیروں سے باندھا ہوا پل بغداد پر رکھ دیا گیا. امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو امام تقی جواد علیہ السلام غیب سے پہنچے. اور وطن سے دور ہونا، اس کرب کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو خود کبھی وطن میں رہا ہو. ہم لوگ کبھی وطن میں رہے تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ محرم آیا تو لکھنؤ کا محرم یاد آتا تھا کہ یہاں کے جلوس، یہاں کی چیزیں، اور صرف ہم ان چیزوں کو یاد کرتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ ہم وطن سے دور ہیں، ہمارے لکھنؤ میں کیسا ماحول ہوتا ہے، محرم کیسے ہوتا ہے، ذاکرین کیسے پڑھتے ہیں اور شبیہیں نکلتی ہیں، ساری چیزیں. انسان صرف اس کیفیت کو سوچ لیتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. امام رضا علیہ السلام جب یہ تصور ان کو رہا ہوگا کہ میری اولاد مجھ سے دور ہے، اور ظالمین کا یہ انداز تھا کہ اگر زہر دیا ہے تو یہ ظاہر نہ ہو کہ امام کو زہر دیا گیا ہے، اور قسم پرسی کا یہ عالم کہ اگر آپ وصیتیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی وصیت سننے والا نہیں ہے. غیب سے جب امام پہنچے ہیں فرزند آپ کے تو آپ نے وصیتیں کیں، اور اس کے بعد آپ کی تدفین ہوئی اور بہت شان و شوکت سے جنازہ اٹھا. اور یہ بھی مولا کا اعجاز ہے کہ جس جگہ ظالم نے چاہا تھا کہ جنازہ دفن ہو وہاں نہیں دفن ہوا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ معاذ اللہ ایسا ہو کہ جس سے بے حرمتی ہو. امام کا جنازہ اسی جگہ دفن ہوا جہاں امام نے بشارت کر دی تھی، قبر تیار تھی، امام کو لے جا کر دفن کیا گیا. تو آج کم سے کم ہم جب کسی مرنے والے کی تدفین میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے، چاہنے والے، اس کرونا جیسے ماحول میں آپ دیکھیں کہ اگر
تدفین کا موقع آیا تو لوگ کٹس پہن کر اور ساری چیزیں استعمال کر کے، اور 4 6 10 لوگ موجود تھے. لیکن بعض اہل بیت کے جنازے وہ ہیں جس میں اکیلا بیٹا ہے، مثلا باپ کے جنازے کو دفن خود چوتھے بہت امام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور کیونکہ ہم امام ہشتم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت کے موقع پر آپ سے محو گفتگو تھے. امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے جڑے رہیں گے اور ہمارے تمام تر ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کریں گے. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت پروگرام تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج.